تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چھوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاکرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بستر مدینے میں کاش میں بن جاؤں۔ ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن بھرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل، اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، بنیاد بت پردوں کی گرانے کے واسطے، رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام، اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام، لایا ہے
اپنے ساتھ مساوات کا نظام، اس کی نظر میں ایک ہے آقا ہو یا غلام، شیوا ہے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام، بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام، لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا، دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا، لوگوں کے دل سے زنگے کدورت چھڑائے گا، دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر، گفتار لاجواب ہے کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا، بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا، کینہ زدوں کو رش کے گلستان بنائے گا، پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا، کینہ زدوں کو رش کے گلستان بنائے گا، ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے گا، انسان کو یہ درس اخوت سکھائے گا، دے گا کچھ اس ادا سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی، دے گا کچھ اس ادا سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال، خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خصال، یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال، خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خصال، خلاق دو جگہ کی ہے تخلیق بے مثال، ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زوال، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشہ حیات، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشہ حیات،
راسخ ہے اس کا قول تو سچی ہے ہر ایک بات، دل میں ہے اس کے رحم نظر میں ہے التفات، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوموں بے کسوں کی محبت لیے ہوئے، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوموں بے کسوں کی محبت لیے ہوئے، اہل گناہ کے حق میں شفاعت لیے ہوئے، سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے، ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل، اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، اسی نور کے طفیل، اسی نور کے طفیل، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر،
چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے. مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر
سجا سجا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم تر سے بولو یہاں تک. سے پہلی آیت سے آیت تک بولو.
मुकम्मल सूरत हो गई। अब आप घर जाके उसको कम से कम इसके ऊपर 50 मरतबा 100 मरतबा आप प्रैक्टिस करिए। एक दिन में नहीं, पूरे हफ्ते तक है, मतलब एक दिन के अंदर 10 वक्त तो पढ़ना जरूरी है, समझे। आप बार बार एक कमरे में घर में बैठ जाओ कोने में, बार बार उसको रिपीट करो, बराबर हो जाती आधी आवाज से। अल्लाह ताला बराबर अता करता, जो बंदा मेहनत करता अल्लाह उसको जरूर अता करता। तो ठीक है, पूरे करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब देखो ना, एक पूरा हो गया ना, अब एक नाते शरीफ पड़ी हो ना, बात बच्चों की आवाज अच्छी नहीं है और नहीं। इससे पहले खाली 2-3 अशार नसीब पूछेगा। खाली 2 बताए थे, इंशाल्लाह इसके अशार अभी और भी जारी रहेंगे अगले बार तक आगे के अशार। बल्कि आप जो नाते शरीफ है उसको तवज्जो के साथ और तवज्जो के साथ सुन के किस तरह से पढ़ो वो आप जहन में बिठाए रहें, समझे। एक आवाज पे आना, पूर्ण की एक आवाज आना और तवज्जो के साथ सुनिए और फिर याद करिए। के सदक़े में वो दुनिया
سرکار کے صدقے میں لگتے نہ براتا سا سے پھر دیکھ لے دیوانے مانگن کے وسیلے سے مانگن کے وسیلے سے دیکھ لے دیوانے دیتا ہے خدا کیا کیا سرکار کے صدقے میں دیتا ہے خدا کیا کیا خدا کی تمنا نے تقدیر جگا دی ہے طیبہ کی تمنا نے تقدیر جگا دی ہے اللہ کا در دیکھا سرکار کے صدقے میں طیبہ کی تمنا نے تقدیر جگا دی ہے طیبہ کی تمنا نے تقدیر جگا دی ہے اللہ کا گھر دیکھا سرکار کے صدقے میں. یہ جو اشعار ہے اب جو 1800 اشعار ایسا اشعار ہے یہ تو گناہ ہم گناہگار کے واسطے ہے ہم جو گناہگار ہیں ہم لوگوں کے اوپر یہ اشعار ہے اور کرو سمجھے. اللہ کو محشر میں کس منہ سے دکھاتے ہوں. ایک محشر ہوگا وہاں پر قیامت کے دن ایک ایسا محشر ہوگا اور محشر کے وہاں پر محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پر بولیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے تم کیا نیک عمل کرے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور تم کھڑے ہو گے روبرو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے اور دیکھ کے یہ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جب کہ دنیا میں کیا سمجھے تو اس طرح سے جب پوچھیں گے تو وہ اشعار ہے اللہ کو محشر میں کس منہ سے دکھاتے منہ اللہ کو محشر میں کس منہ سے دکھاتے منہ اللہ کو محشر میں اس منہ سے دکھاتے منہ مقبول ہوئی توبہ سرکار کے صدقے میں اللہ کو محشر میں اس منہ سے دکھاتے منہ اللہ کو محشر میں اس منہ سے دکھاتے منہ مقبول ہوئی توبہ سرکار کے صدقے میں. آخری اشعار دیکھو کیسا ہے سمجھے. یہ جو کائنات بنی کہاں پر ہے قرآن میں ہے ذکر اس کا سمجھے. ایمان ہے حقیقت نا
ثابت ہے یہ قرآن سے، ایمان ہے حقیقت اپنا، ثابت ہے یہ قرآن سے، ایمان ہے حقیقت اپنا، ثابت ہے یہ قرآن سے، کونین ہوئے پیدا سرکار کے صدقے میں، ایمان حقیقت اپنا، ثابت ہے یہ قرآن سے، ایمان حقیقت اپنا، ثابت ہے یہ قرآن سے، کونین ہوئے پیدا سرکار کے صدقے میں۔ ماشاءاللہ، یہ پوری مکمل نعت شریف ہوئی، پورے اس کے 7 اشعار ہیں، یہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے اندر آپ کو پریکٹس کرنا ہے، آپ ایک ایک اشعار کو کم سے کم ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے غور سے سنو بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، کروڑوں، اس کا شکر بھی اگر ہم ادا کریں تو کم ہے۔ کیوں کہ یہ نعت شریف پڑھنا، سمجھے، نعت شریف کے واسطے ہماری زبان کو اگر زمزم سے بھی دھو لے، سمجھے، اگر ہماری زبان کو زمزم سے بھی دھو لے تو سرکار کی میم ادا نہیں کر سکتے، محمد کی میم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گناہگاروں کو ایسا تحفہ ملا کہ قیامت تک ناز کرے تو کم ہے سرکار کی فضل۔ قیامت کے، سمجھے، قیامت کے دن، سمجھے، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بھی، سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اس محشر کے اندر جو نقطہ نقصی حالت میں رہیں گے، سن لو، سنو، انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے ہی صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت سرکار کے وہ رحمت والے سائے میں رہیں گے، اور سائے میں رہ کے نعت شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھے، تو نعت شریف پڑھنا آپ کے ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ نعت شریف تو وہ پڑھے تھے جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے یہ جو پڑھنا ہے یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ نعت شریف کا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول عطا کیے، کن کو عطا کیے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ قیامت تک کسی صحابی کو وہ منبر رسول عطا نے صرف حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سوا، سمجھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر عطا ہوا۔ سرکار منبر سے اترے، فرمائے اے حسان تم منبر پہ چڑھ جاؤ، سبحان اللہ۔ جیسا آپ رونے لگے اس کے بعد منبر پہ چڑھے، منبر پہ چڑھ کے جب آپ تعریف کہنے لگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے، بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کے سرکار کی ثنا بیان کی، سرکار کی نعت مصطفیٰ سنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مسکرا کے کہنے لگے اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آج سے تم کو منبر عطا کرے، جو بھی ثنا کا اور جو بھی عاشق نعت شریف پڑھے گا ہم اس کو منبر کے ایسا ثواب دیں گے۔ سمجھے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ کسی صحابی کو ایسا رتبہ، ایسا مقام کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منبر تھا۔ جو بھی ثنا پڑھتا، جو بھی آقا کے یاد میں ڈوب کے اگر نعت شریف پڑھتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں بولا تھا نا، ایک عاشق فرماتے 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو نعت مصطفیٰ اتنی بڑی چیز ہے، نعت شریف کا پڑھنا، نعت شریف کا سننا، نعت شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت شریف کا سننا خود سرکار کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں سنتیں ادا کی ہیں۔ جب سے میں پڑھ رہا تھا تو میں صحابہ کی سنت ادا کروں، اس کے بعد آپ سن رہے تھے
تو وہ سرکار کی سنت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا تو آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے تھے, میں سننے کی وجہ سے میں سن رہا تھا تو سرکار کی سنت ادا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعت شریف اگر آپ کے سینے میں, ایک بات ذہن میں رکھیے, میری پوری زندگی کا تجربہ ہے نعت شریف کے معاملے کے اندر. میں جہاں تک دیکھا نعت شریف کے معاملے کے اندر یہ چیز ہے کہ جس کے سینے کے اندر نعت شریف ہے, میرے ایمان سے کہہ رہا ہوں, اگر اس کے سینے کو بھروسے میں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نہیں جلائے گا. سبحان اللہ. جس کے سینے میں نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھے خالی نام گرامی, سمجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسم گرامی خالی اگر کوئی عقیدت سے لے لیتا, سرکار کے نام کو ادب سے کوئی اگر لے لیتا یا درود شریف پڑھ لیتا, تو فرمائے ایک وقت کا واقعہ ہے, ذہن میں رکھیے, ایک وقت کا واقعہ ہے. ایک محفل کے اندر ایک اللہ والے درس دے رہے تھے, ایک بزرگ درس دے رہے تھے. ایک شخص گناہگار ہے, سیاہکار ہے, کوئی اس کا عمل نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. مرکی انہیں محفل کے اندر داخل ہوگا, ارے بزرگ فرما رہے ہیں, ایسے قول فرما رہے, درود و سلام پہ آپ بیان کر رہے تھے. وہ بزرگ درود و سلام پہ بیان کر رہے تھے, وہ عاشق گناہگار تھا, بس اس محفل میں آ گیا, ارے اللہ والوں کی محفل ہے بول کے داخل ہوگا. جیسا داخل ہوا تو وہاں پر وہ بزرگ اس طرح سے کہنے لگے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھو بولے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب لوگ درود شریف پڑھے. اس کے بعد یہ فرمائے بابا سے بلند درود شریف پڑھو, مانے زور سے درود شریف پڑھو. جتنے مجموعہ تھا, بزرگ فرمائے جتنا مجموعہ تھا, جیسا بولے آپ بابا سے بلند پڑھو. تو اس بزرگ کے پاس جتنے لوگ تھے, جتنی آواز ہو سکتی اتنی آواز سے پڑھے. مر کی وہ جو گناہگار شخص تھا, پوروں کی آواز سے اس کی آواز زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ. ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف محكوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم. आपको सूरह ये सूरह याद है ना आपको? ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل بس استغنى بحجارتهم ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارتهم ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف याद तो देखो आप देख के बोलो नेक्स्ट टाइम पूरे को सामने रखो ये जो सामने रखो चलते पर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ये हाथ दोनों बच्चों इधर देखो पहले माइक नहीं आता वहां पर सवाल उठो आप जाओ बुला रहे हैं आपको बिल्कुल सुकून से पढ़ो एक लफ्ज समझना मामला पड़े ऐसा आपको पढ़ो जल्दी शुरू करो वक्त कम है ना
اتنے سارے بچے تو تم آگے جمع تک تک لینا شروع کرنا. شعبہ آپ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ نہیں آنا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جس طرح سے پیغام کو سمجھ لانا قرآن اس کی وظیفہ ہے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنا. چلو شروع کرو. سنیں فیضان حافظ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كثير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. देखो एक बच्चा भी जो है ना ठीक नहीं पढ़ा, ऐसा पढ़ना चाहिए. 4 हफ्ते से बस प्रैक्टिस कराइए, समझ में आया. तकरीबन महीना डेढ़ उसको बन के खराब हो जाता है. जो आप नाते शरीफ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अदब भी लाजमी है. समझे, अदब पूरे मंजिलों में पहली मंजिल है. समझे, आप पढ़ने के पूरे मंजिलों के अंदर सबसे पहले अदब की मंजिल है. उसके बाद समझे, उसके बाद मंजिल क्या है अदब के. अगर आप अदब सीख लेंगे तो यकीनन कुरान आपके सीने में आ जाता है, नाते शरीफ आपके सीने में आ जाता है. हर वो चीज दुनिया की कोई भी चीज है, जो भी उलूम सीखेंगे, जो चीज सीखेंगे आप, पूरे चीजें आपके सीने में मौजूद है. भाई कब होते वो कि एक चीज है, उसके चंद चीजें हैं, वो बोलते तो आपको वो अहमियत के जुमले समझे कि एक माँ बाप का अदब करना. पहला क्या करना है बोल लीजिए पूरे. दूसरा उस्ताद का अदब. मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, अगर कोई शख्स आपको अलीफ नहीं मालूम है, अलीफ अगर नहीं मालूम है, अगर कोई शख्स तुम्हारा सिखा दिया, अलीफ सिखा दिया, तो वो तुम्हारा उस्ताद होगा. उसका अदब लाजमी है. समझे, अदब का मतलब क्या है. कहीं आप ये समझेगा कि मदरसे में आए तो अदब करना, ऐसा नहीं है. मौलाए कायनात फरमाते, हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाए कि अदब करना है. अदब का मतलब क्या है ये जुमला. अगर आपके मौलवी साहब अगर कभी कहीं जा रहे हैं, जैसा इस गली से जा रहे हैं, अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ के खड़े होकर अदब में आ जाते हैं. इसको अदब समझे, ये उस्ताद का अदब है. दूसरा क्या है समझे, दूसरा ये है मदरसे में आ रहे हैं, इसका भी अदब होना लाजमी है. समझे, मदरसे का अदब. और तीसरा इस तरह से ये भी है कि हम जो किताब पढ़े, कुरान शरीफ हो या कायदा हो, उसका भी अदब लाजमी है. और 5वीं चीज ये, आप जिस चीज पे रख रहे हैं, जैसा रिहाल है या डेस्क है, किस पे भी रख रहे हैं, उसका भी अदब लाजमी है. ऐसे चीजें हैं जिनसे अदब करने से कुरान का हर वो चीज आपके सीने में समा जाए. समझे, तो आपको हम ये आज दर्ज दे रहा हूँ कि आप अपने घरों के अंदर जाके मेहनत करें. यकीनन मैं ये आप लोग मेहनत कर रहे और अच्छा पढ़े और इसके अंदर इम्प्रूव आपके अंदर ऐसा आना कि आप ऐसे हो जाना कि आपके सीने के अंदर एक नाते शरीफ नहीं. कि समझे, आप अगर सोए भी हो तो क्या बोले कि अगर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अगर आंख बंद भी हो तो बस सल्ले अला कहते कहते हमारा मशगला यही है, हमारा मकसद यही है कि आपके सीने के अंदर कुरान समा जाना. एक हदीस शरीफ है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई सूरा नहीं है, तो फरमाए वीरान घर के मानी है. अल्लाह, वीरान घर. जैसा आप ये घर के अंदर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपका घर है, अगर उस घर के अंदर कोई भी नहीं है, जितने दिन तक है उसका खाली करके चले गए, आपने कैसा होता है वीरान होता, वैसे ही तुम्हारा सीना वीरान होता. तो ऐसा वीरान होने का नहीं है, हमारे सीने के अंदर कुरान भी होना है, नाते मुस्तफा भी होना है. मालूम है एक अशार के अंदर फरमाते अल्लाह वाले कि कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद, कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद, खुदा खुद है गोया बनाम मोहम्मद. क्या है कलाम, क्या है. जितने भी नाते शरीफ सब चीज पढ़े, आप बताइए अल्लाह को कोई देखा नहीं, कोई देखे, कोई नहीं देखे, सिर्फ सरकार के जरिए सरकारी खुद मोहम्मद को देखे, मोहम्मद खुद अल्लाह तबारक व तआला को देखे. तो हमको यही चाहिए कि वक्त खत्म हो चुका, आप अदब के साथ, आप अदब एहतराम के साथ नाते शरीफ पढ़िए. और घर में भी आप अपने वालिदैन को सुनाइए. इस तरह से नहीं आप मदरसे से खत्म होगा, ऐसा नहीं. आप मदरसे के अंदर से जा रहे हैं यहाँ से, तो आप घर में बताइए कि हमारे वालिदैन को आप बताइए, अभी जान हम ये खिदमत सीख के आए, ये कुरान इस तरह से पढ़े जाता, नाते शरीफ ये पढ़े जाता. अपने घरों में जो भी बड़े लोग हैं उनको बिठाए, अपने बहनों को बता के आप कुरान की खिदमत भी सिखाए, बताए भी, और नाते शरीफ भी आप करिए. और आप ध्यान में रखिए, अगर आप मेहनत करें तो ये हासिल होती है, तो वरना आप
10 سال کیا 20 سال عبداللہ قریشی الادری خطیب مکہ مسجد حضرت فرماتے میں جب تھا میں چھوٹا تھا جب دیکھا تو میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں بول رہے کہ 10 سال گزر گئے مر کے علم کا سورہ نہیں سیکھے 10 سال ملتاب کے پاس آنے والے شخصیت ہو رہے کہ ہم 10 سال ملتاب کا ایک فیرت کا کتنے سال ہوگا 50 سال سے ملتاب کی خدمت ہے لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينفقون
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. إن الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأفضل معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انزل علينا راحة رحمة بركة صحة عافية وسلام
اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحه. بابا صلى الله عليه وسلم. اس قرآن شریف کا مبارک قبول اور مقبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح کر کر اپنی بات میں قبول اور مقبول عطا فرمائے. احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خیر البشر نور البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قبول اور مقبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قرآن شریف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف ہمارے سینوں میں محفوظ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کا قاری بنا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے ہم کو اللہ تعالیٰ مستقبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے ہم کو مالا مال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے قرآن شریف بآسانی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت پاتے عطا فرمائے. ان کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول کرنا. ان کے عمروں میں درازی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو دینی راتوں کی ترقی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ تو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول اور مقبول عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بچے آ کے یہاں پر طالب علم ہے جو ان کے علموں میں اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ ان کو پڑھائی کا شوق نصیب فرما. پڑھائی کا جذبہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ ان کو سیکھنے اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے اس پورے علاقے کو منور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے پیدان سے ہم کو مالا مال عطا فرمائے. اس کے فیوز سے مالا مال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی برکتوں سے یہ بچے جو آ کے یہاں پر اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرما. ان کے جانے کو قبول فرما. ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. ان کے پڑھنے کو قبول اور مقبول عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کوششیں ہم نے ٹوٹے انداز سے اس مدرسے کو الٰہ العالمین جس طرح سے بھی اس مدرسے کے بانی نے جو کوششیں کی ہے الٰہ العالمین ان کی کوششوں کو ان کی آل اولاد سے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اللہ تعالیٰ سوئے قیامت تک جاری گزاری فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کو نافع عطا فرما. دینی دنیوی علوم سے ان کے سینوں کو منور عطا فرما. جو بچے تربیتیاں ایگزام دے چکے یا دے رہے یا دینے والے ہیں الٰہ العالمین ان تمام کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے سے کامیابی کامیابی اللہ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. الٰہ العالمین مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما. مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ وظیفہ اور موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم جو ٹوٹے انداز سے اللہ تعالیٰ ناکاری کوششوں کو جس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معیاری بنا کر سرکار کے نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو بچے قرأت پڑھ رہے ہیں نعت شریف پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں میں محفوظ عطا فرما. ان کو عمدہ اور صحیح لہجے سے خوش لہن سے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نعت شریف گنگنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر دم اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما. اللہ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات عدد ما ذکرک و بارک وسلم. اللہ تعالیٰ جن بچوں کے قرآن شریف ختم ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی صحت پاتے عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کلی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے. جو کاروبار کریں ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو بچے قرآن شریف ختم کر چکے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو کھول دیجیے. ان کے
قرآن ان کے سینوں میں محفوظ عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اس پوری دعا کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں صدقہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائیے. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم. غوث اعظم بمن بیسر الرحمن مدد قبلہ قیمت کعبہ مدد یا خواجہ عثمان حرون مدد کن یا معین کشتی قدر کر یا محمد مصطفیٰ کے واسطے سرور کون شہنشاہ کے واسطے جب تمہیں واپس یا اللہ جب خدا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور پورے یاد کر کے آئیں گے. میں امید رکھوں گا آپ کو پورے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورے جی سلام کیے کھڑے ہو جائیے. جیسے ویسی جگہ جس انداز سے نوے اسے موسیٰ کی طرف چہرہ رکھیں. آپ لیے بعد میں لیٹ مت کرو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جاگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا امبری زلف سگانا کلمہ طیب پڑھانا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه افضل الصلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ. آپ نکل سکتے آپ لوگ چھوٹے بچے نکلو بچے Thank you.
پورے بچیوں سے گزارش ہے آپ لوگ آپ چھوٹے بھی نہیں سمجھیے بلکہ آپ لوگ کی گزارش ہے کہ پورا تین دن کیا پورے باجرے کھلے ہوئے بال روٹی ہو رہے بال اسینہ کٹے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے اگر ابھی سے اگر آپ دیکھ لیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جی باقیوں کو جہاں کے صدقے میں سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرے دن تک پردے کا پابند رکھا کہ نقشے قدم پہ چلنے کی ضرورت. اگر آپ یہ سیکھ لیے تو یقین مانیے کہ مرے دن تک آپ جب تک ہے آپ اپنے جیتے بچے پوروں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. ہمارے پاس معاشرے کے اندر یہ ختم کر دے رہے لوگ ہستینا پورے لے پہ. اب جیسا کہ اب یہاں پر ایک مثال آپ لوگ کی بتا رہا ہوں, سنو پہلے آپ یہی بولیں گے ہمیشہ تقریر آپ یہ بچوں کے ہاتھ آپ کے بھائیوں کے ہاتھ کریں, ہمارے بہنوں کے ہاتھ کبھی نہیں کرے تو آپ کو بول رہے جملہ بہن کریے کہ اس طرح سے اگر آپ کے بال ایک بھی نظر نہیں آنا ہے. اگر جو بچی حدیث کے الفاظ ہے سرکار فرمائے اگر جو بچی ہے یا عورت ہے یا کوئی بھی ہو گھر کے اندر اگر اوڑھنی نہیں پہنتی تو گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ کے بال بھی نظر نہیں آنا اور پورے استینہ برابر ہے. آپ بتائیے میرے استینہ برابر ہے نہیں ہے نہیں. میں اگر استینہ تو دور کی بات ہے, اگر ایسا تینوں جیسا پہن لیے ایسا کوئی کرتا ہی پہن لیا تو کام چل جاتا میرا. میں آپ کو کہوں ہے عورت کا جتنے جو لفظ ہے این باؤ لیتے یہ جو مطلب ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ پردے کے اندر سمجھے اللہ تعالیٰ پردے کے اندر کیا تو سمجھے. اب آپ کیا کرتے ہیں مدرسے میں ہے تو پردے میں رہتے, جیسا مدرسے سے چلے گئے تو آپ یہ دوست بولتے آپ ارے گھر میں کون دیکھ رہا بھائی کیا روٹی ہونا ضروری ہے کیا کھانا کھاتے وہ روٹی ہونا ضروری ہے کیا. اب کوئی بھی نہیں آپ ذہن میں رکھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تو برابر دیکھ رہا سمجھے. تو آپ سے گزارش ہے جب آپ گھر میں اپنے اگر والدہ بھی لیتے ہیں تو آپ بتانا کہ اپنی جان اتر ٹھیک ہے. جائیے خدا انشاءاللہ پھر اس کی بات انشاءاللہ پھر رہے گی بات. پھر کی گزارش یہ ہے آپ سے کہ استینہ پورے ہے تو میں نہیں آؤں گا میں پڑھانے میں بہت سخت ہوں اس معاملے کے اندر. اگر جو پابندی اگر ہمارے بہنا یہ پہنتے سمجھے تو میں دوسرے مدرسے میں جاتا ہوں آپ کو بھی بلا تو لوگ اللہ کے روح میں پابند ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے اللہ اس محفل کے سلسلے میں آپ کو پابند عطا فرما دے اور اس گناہگار کو اللہ پر تشریف کر دے. چلیے دیکھیے خدا حافظ. چلیے بچہ درس کافی ہے انشاءاللہ آگے کا درس اگلے وقت. وعلیکم السلام. گھر جا کے رستے سے خریدتے چلے گا بس کر دو مہمان آ کر
It is reported in Islam from Hazrat Sayyid Khudri radiallahu anhu, who narrates that once we were in a business and cluster of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was distributing booty from Rakat on my people. When a particular Jew who was the contact of the Gani addressed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oh Muhammad, Jesus." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "Agree to me that you have doubt. In our address, then who will be just? We are good and inferior. Had the word of God allowed you infuriated by the Salat and you, and he needed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to permit him to say the Salat. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remarked, "Leave it, as his name is just no trouble, as he is not showing you weaker, but these are a good of the Jahil. As if you complete his prayers and fasting to that offer, you yourself will feel ashamed. These are the people who will reject God, but it will not forget their God. With all the valid virtues, they leave the code of thee just like an arrow in the bow." I used to draw attention towards the people who nowadays disrespecting of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in outlet are really good worshippers of praying namaz and reciting Quran more than us. But it's also that they are separated from Prophet followers forever. Finally, I would like to tell you that a person who follows all the rules of Islam, but in disrespect of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not include among his followers. And this has to be isolated from the forever. In the last, I pray for Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah bless us to respect and obey Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even in the last breath of our life. And I hope we all will follow this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guరించి వారి ప్రేమ కరుణ నేరాన్ని అంశాలపై రాయడానికి సప్త సముద్రాలన్నింటినీ శిలాగా దాటిన అంటుంటానంటే అతిశయించాడు ఈ ప్రాంగణంలో ఆశితులై నిజ మనస్సుతో ప్రాణిమతి పవిత్ర గ్రంథంలోని 34 అని గట్టిపోరాడంలోని సూర్యభద్ర కాలంలో చెప్పాలించాను అలా అలా అధ్యక్షుడు మొట్టమొదటి నది ఆగమనించడానికి గారి చంద్ర అప్పుడు పలికే ప్రదూషలు అందరూ సజ్జా ఆనంద నమస్కారం చేసినారు. కానీ ఈ సైతాన్ అని వాడు ఒప్పుడు అల్లా తాలా అజ్ఞానం ఖాతరు చేయకుండా ఇలా పలికాడు. అప్పటి నుండి ఇబ్లీస్ వాడు కాఫీగా పలిపోయాడు. తర్వాత జంగాలను దుర్గాలను వైపు మలుపుతూ ఉంటారు. కాబట్టి సైతాను మన దగ్గరికి రానికుండా పవిత్రంగా ఉంటే మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు సూటి నామకంగా నడుచుకోవాలి ఆలోచిస్తున్నాము. Gracias.
اور اپنے اسکول کا نام اور حکم گاڑی کا نمبر لے کر آپ وہاں سے روانہ ہو اور وقت کو وہاں پر رہنے کی کوشش کریں اور معصوم بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے کچھ پیکٹ دی جائیں گے کہ وہ دیر تک اس میں ریلی کے مقابلے میں شرکت کریں اور اس کو کامنا بنائیں تو آپ کے لیے پروانہ نہیں جاتے ہوگا. کیا بولے نہیں ہاں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. سینشن پر تشریف فرما محترم صدر انجمن قاریہ و معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریر کا عنوان نبی کی شان میں بے ادبی بے دینی ہے. ابھی میں نے جس آیت
تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ادب کریں، تو وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، جو نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے غرور و شیخی میں آ گیا، تو اللہ کے غضب اور جلال نے اسے تا قیامت تک بے دینی کافر مردود بنا دیا۔ معزز سامعین اکرام، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ بے دینی کافر مردود ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک باندھی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے میں مصروف تھی۔ ایک رات وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے میں مصروف تھی، نابینا صحابی نے ایک چھوٹی سی تیز تلوار لی اور اس کو پیٹ میں پیوست کر کے اس کو قتل کر دیا۔ صبح میں جب یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ ان کی تعریف کی۔ معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، ایک تو نابینا صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور ایک گستاخ رسول کی سزا۔ معزز سامعین اکرام، گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ حضرت مولا کائنات علی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار رسالت میں موجود تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک بال لیتے ہوئے فرمایا، جس نے میرے ایک بال کی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ معزز سامعین اکرام، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بے ادبی کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اس کا کیا عذاب ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں گستاخ رسول سے بچا، آمین۔ یہ تھے محمد محترم حضرات، عزیز طلباء اور طالبات، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی تعلیمی جعلی کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور ان انجمن قادریہ کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہاں پہ حاضری کے لیے موقع عطا فرمایا۔ ابھی دینی تعلیم کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، اور جو بیڑا انجمن قادریہ اسلامیہ نے اٹھایا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور صفا کے چبوترے سے شروع کیا تھا، یہ اسی کی جو ہے نا سلسلہ وار جو ہے چل رہا ہے۔ بس یہ وہ چیز ہے جو دینی تعلیم کا جو مرکز ہے، یا دینی تعلیم جو شخص بھی دلاتا ہے، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت اس کی رکھتی ہے، اور یہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ دینی تعلیم کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا۔ واجب المسابقہ متعلق مدرسین فاروقیہ انگلش کی تقریر پیش کرے۔ واجب المسابقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected President and all the members of Markazi Anjuman Khadriya, my elders and all my dear friends. Before this speech, first I would like to congratulate Markazi Anjuman Khadriya for the occasion of 50 years Golden Jubilee. It's my pleasure to present you the topic about paying this respect in honor of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam makes oneself separate from deen forever. It is reported in Mishkat from Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, who narrates that once we were in the presence and company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was distributing booties, spoils of war on Male Ghanimat, when a person named Zul Khawaisara, who was from the tribe of Bani Tamim, addressed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O Muhammad, be just." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "A great pity that you have doubt. If I am unjust, then who will be just? You are a loser and a failure." Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, infuriated by Zul Khawaisara's attitude, and he pleaded with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to permit him to slay Zul Khawaisara. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remarked, "Leave him, as his slaying will serve no good purpose, as he is not the only individual, but there are a host of others like him."
And if you compare their prayers and fasting to that of yours, you yourself will feel ashamed. These are the people who will recite Quran, but it will not go beyond their throats. With all these apparent virtues, they leave the fold of deen just like an arrow leaves the bow. I wish to draw your attention towards the people who nowadays disrespecting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in open are really good worshippers or praying namaz and reciting Quran more than us. But they don't know that they are separated from Prophet's follower forever. Finally, I would like to tell you that a person who follows all the rules of Islam, but if disrespect of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not be included among his followers, and his tribe will be isolated from deen forever. In the last, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah bless us to respect and obey Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam even till the last breath of our life, and I hope we all will follow this, inshallah. Thank you. Mission High School. खिरात कलामा मुतालिम सुजाता से सुल्तान उलूम पब्लिक स्कूल, मोहम्मद शफी मुतालिम सुल्तान उलूम पब्लिक स्कूल, मोहम्मद फारूक वहीद मुतालिम सेंट मार्स हाई स्कूल, मोहम्मद फारूक वहीद सेंट मार्स हाई स्कूल, फहमीना मुतालिम कृष्णवेणी हाई स्कूल, फहमीना मुतालिम कृष्णवेणी हाई स्कूल। सीरत तखारीन में मोहम्मद फहाद मुतालिम मदरसे शफीउल मुनीर, मोहम्मद फहाद मुतालिम मदरसे शफीउल मुनीर, मोहम्मद जुनैद अहमद हाई स्कूल, मोहम्मद जुनैद अहमद हाई स्कूल, फौजिया तरन्नुम वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल, फौजिया तरन्नुम वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल, जुवेरिया तबस्सुम, जुवेरिया तबस्सुम अनस मॉडल हाई स्कूल, जुवेरिया तबस्सुम अनस मॉडल हाई स्कूल, सैयद बादशाह हुसैनी हसन पाशा, अरबी में अव्वल आए हैं सैयद बादशाह हुसैनी हसन पाशा। चलिए बेटे आप देखिए, जुवेरिया तबस्सुम अनस मॉडल हाई स्कूल, वाजिद उन्नीसा बेगम मदरसे दीनिया फारूकिया, वाजिद उन्नीसा बेगम मदरसे दीनिया फारूकिया, हबीबा बशीर, हबीबा बशीर मुतालिम खुदा हाई स्कूल, हबीबा बशीर मुतालिम खुदा हाई स्कूल, शीरीन बेगम मुतालिम मदरसे दीनिया फारूकिया, शीरीन बेगम मदरसे दीनिया फारूकिया, हफ्सा मोहम्मदी, हफ्सा मोहम्मदी नारायण कॉन्सेप्ट हाई स्कूल। अब जो सेकंड के इनाम के मुस्तक करार दिए गए हैं उनके नाम पुकारे जाए। सीरत क्विज में बॉयज में खुल्क बॉयस्टोन हाई स्कूल कागाजीगुड़ा, सारा बसारा मदरसे सिराजुल उलूम, मदरसे सिराजुल उलूम के जो भी
सर है वो तशरीफ लाए ऊपर। सुजाता हाई स्कूल, अहमद हाई स्कूल, वीआईपी इंटरनेशनल हाई स्कूल के जो टीचर तशरीफ लाए, वीआईपी इंटरनेशनल हाई स्कूल के जो टीचर तशरीफ लाए, अनस मॉडल हाई स्कूल के जो भी टीचर तशरीफ लाए ऊपर, अनस मॉडल हाई स्कूल ऊपर, हुदा हाई स्कूल, हुदा हाई स्कूल के जो भी टीचर है ऊपर तशरीफ लाए, मदरसे दीनिया फारूकिया, मदरसे दीनिया फारूकिया के जो भी उस्ताद है तशरीफ लाए, नारायणा कॉन्सेप्ट हाई स्कूल, नारायणा कॉन्सेप्ट हाई स्कूल के जो भी जिम्मेदार है तशरीफ लाए, खुद मेमोरियल हाई स्कूल के जो टीचर है तशरीफ लाए डाइस पर, खुद मेमोरियल हाई स्कूल, जाएंगे ना अच्छा जाओ